بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگ کے ساتھ فرعون کی بیوی آسیہ کا قصہ شیئر کروں گی۔ ایمان کی خاطر اپنی جان کو قربان کرنے والی ایک بہادر خاتون جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی اور بچپن میں موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی ظلم و جبر سے بچایا۔ جب وہ خاتون اللہ تعالیٰ پر ایمان لائی تو فرعون نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا اور ایسا کیا ہوا اس خاتون کو دنیا کی عظیم ترین لقب دیا گیا۔ فرعون مصر کا ایک ظالم اور جابر بادشاہ تھا۔ اس نے مصر میں آباد قومی بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا اور وہ ان بنی اسرائیل کے لوگوں پر ظلم کا پہاڑ توڑتا تھا۔ فرعون نہایت مغرور بادشاہ تھا، خود کو لوگوں کا خدا اور رازق کہلاتا تھا، لیکن کسی میں بھی اتنی جرت نہیں تھی کہ فرعون کی مخالفت کر سکے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرعون کا خاتمہ کا ارادہ کیا تو بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو ان دنوں فرعون نے اپنے سپاہیوں کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا بھی پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ لہٰذا اس مصیبت اور آفت کی دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں رکھ کر صندوق کو مضبوطی سے بند کر دیا اور اس کو دریائے نیل میں بہا دیا۔ دریائے نیل سے نکل کر ایک نہر فرعون کی محل کے نیچے بہتی تھی۔ اللہ کی قدرت یہ ہوئی کہ وہ صندوق دریائے نیل سے بہتے ہوئے اس نہر پر چلا گیا جہاں فرعون کا محل تھا۔ اس وقت نہر کے کنارے فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم بیٹھ کر نہر کا نظارہ کر رہی تھی۔ آسیہ ایک خوبصورت اور نہایت نیک دل عورت تھی اور وہ کسی بیماری سے شدید تکلیف میں تھی۔ فرعون نے اپنی بیوی آسیہ کا بہت علاج کروایا تھا مگر وہ ناکام رہا۔ کہتے ہیں کہ کاہنوں نے فرعون کو بتایا تھا کہ اے فرعون، ہم پیشانگوئی کرتے ہیں کہ اس دریا میں سے ایک آدمی تیرے محل میں داخل ہوگا۔ اگر اس کا منہ کا رال اس بیمار خاتون کی جسم پر ملی جائے تو اس خاتون کو شفا مل جائے گی۔ جب نہر میں بہتی اس صندوق پر آسیہ کی نظر پڑی تو آسیہ نے ملازمین کو حکم دیا کہ اس صندوق کو نہر سے باہر نکالو۔ ملازمین نے اس صندوق کو نہر سے باہر نکالا اور جب اس کو کھولا تو دیکھا اس صندوق میں بچہ ہے۔ ملکہ آسیہ نے جب اس بچے کو دیکھا تو ان کو یوں محسوس ہوا جیسے ایک بجلی سی چمکی ہے جس نے ان کا دل کو منور کر دیا ہے۔ فرعون کی بیوی آسیہ کے دل میں اس بچے نے محبت کا گھر بنا لیا۔ اس بچے کا لوب و دہن جیسے ان کے ہاتھوں پر پڑا تو انہیں شفا مل گئی اپنی بیماری سے۔ فرعون کی بیوی آسیہ کا کوئی بچہ نہیں تھا، وہ بے اولاد تھی۔ اس پاک دل خاتون کی ممتا جاگ اٹھی اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو گود لے لیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی قدرت سے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اسی فرعون کی محل میں ہوئی جس نے پیدا ہوتے ہی ان کو ہلاک کرنے کا حکم دیا تھا۔ دراصل لفظ فرعون اس دور میں مصر کے بادشاہ کا لقب ہوا کرتا تھا۔ بی بی آسیہ کا شوہر جس نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے محل میں رکھا، اس فرعون کا نام رامسیس ثانی بتایا جاتا ہے۔ بی بی آسیہ ریان بن والد کی پوتی تھی۔ ریان بن والد وہی بادشاہ تھے جو یوسف علیہ السلام کی دور میں عزیز مصر تھے اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان بھی لایا تھا۔ جب مصر پر قبطی خاندان کی حکومت آئی تو فرعون نے اپنی طاقت کے زور پر بی بی آسیہ سے شادی کر لیا اور انہیں دھمکی دی کہ اگر انہوں نے شادی سے انکار کیا تو ان کے ماں باپ کو قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن شادی کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ کو فرعون کی شر سے محفوظ رکھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو نامرد بنا دیا تھا اور بعض نے لکھا فرعون کو ایسی بیماری ہو گئی تھی طبیبوں نے اسے ساری عمر صحبت کرنے سے منع کر دیا تھا۔
فرعون کبھی بھی حضرت آسیہ کے قریب نہ جا سکا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت تھی تاکہ بیوی آسیہ فرعون کی ناپاک جسم سے محفوظ رہ سکے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کی محل میں کسی شاہی فرد یا شہزادے کے مانند ہوئی۔ ہر طرح کے آرام و آرائش حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دستیاب تھا، لیکن قبطیوں کے درمیان زندگی گزارنے کے باوجود بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام فطری طور پر ان سے مختلف کردار کے مالک تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے غرور و تکبر اور خدائی کے دعووں کو ناپسند کیا کرتے تھے اور ہمیشہ توحید کے متعلق واضح بات کیا کرتے، جو فرعون اور اس کے درباریوں کو ناگوار گزرتی تھی۔ بہت جلد وہ وقت بھی آ گیا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی اور آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں اسلام کی دعوت لے کر تشریف لائے۔ اس وقت فرعون کے مطالبے پر جادوگروں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان سحر کا مقابلہ ہوا، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی حقیقی سانپ میں تبدیل ہو گئی اور جادوگروں پر حق واضح ہو گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں جنہیں ہماری ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے، جبکہ فرعون اپنی انا اور غرور پر قائم رہا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا انکار کر دیا۔ اسی دربار میں بی بی آسیہ بھی موجود تھی۔ جب بی بی آسیہ نے یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تو بی بی آسیہ کے دل میں فوراً حق کا نور چمک اٹھا اور بی بی آسیہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی۔ بی بی آسیہ فرعون مصر بادشاہ کی بیوی اور ملکہ تھی۔ ان کے پاس مال و دولت بے شمار تھا، لیکن اس کے باوجود بھی بی بی آسیہ غرور و تکبر کا شکار نہ تھی، بلکہ بی بی آسیہ کے دل میں غریبوں کے لیے محبت، شفقت اور مہربانی تھی۔ بی بی آسیہ دل کھول کر غریبوں اور ضرورت مندوں پر صدقہ و خیرات کرتی تھی۔ اسی وجہ سے بی بی آسیہ کو ام المساکین یعنی مسکینوں کی ماں بھی کہا جاتا ہے، مطلب غریبوں کی ماں، کیونکہ بی بی آسیہ اپنے شوہر فرعون جو رامسس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اس کے مظالم کو بھی خوب اچھے سے جانتی تھی، اس لیے اپنی ایمان کا ذکر اس کے سامنے نہیں کیا۔ بی بی آسیہ چھپ چھپا کر اللہ کی عبادت کیا کرتی اور اللہ سے یہ دعا کرتی تھی، اے اللہ تعالیٰ مجھے فرعون اور اس کی اعمال سے نجات دلا دے، میں اس کے کفریہ حرکتوں سے بیزار ہوں۔ حضرت آسیہ خفیہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کے خدا کی عبادت کرتی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ کی، اور دعا و استغفار میں مشغول رہتی تھی۔ ایک دن فرعون کو حضرت آسیہ کا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کی خبر ہو گئی۔ فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا، کیا تم لوگوں کو میری بیوی آسیہ کی کچھ خبر ہے؟ تم لوگ اس کے متعلق کیا جانتے ہو؟ سب درباریوں نے بی بی آسیہ کی بڑی تعریف کی اور بی بی آسیہ کی بھلائیاں بیان کی۔ فرعون نے کہا، کیا تم لوگوں کو نہیں معلوم وہ میرے سوا دوسرے خدا کو مانتی ہے؟ پھر فرعون نے حضرت آسیہ کو دربار میں بلایا اور بی بی آسیہ سے پوچھا، تو کسے اپنا معبود مانتی ہے؟ حضرت آسیہ نے دلیری اور جذبہ ایمانی سے جواب دیا کہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان رکھتی ہوں جو میرا، تیرا اور ہم سب کا خدا ہے۔ فرعون اس بے باک جواب پر غصے میں آ گیا اور بہت جلد پورے شہر میں اس بات کی خبر ہو گئی کہ فرعون کی بیوی آسیہ نے فرعونی طور طریقے کو ٹھکراتے ہوئے دین موسیٰ پر ایمان لے آئی ہے۔ پہلے تو فرعون نے بیوی آسیہ کو سمجھا بجھا کر، ڈرا دھمکا کر موسیٰ علیہ السلام کے دین کو چھوڑنے کو کہا، لیکن جب اس نے بیوی آسیہ کے چٹان جیسے مضبوط ایمان اور جذبے کو دیکھا تو اس نے ظلم و بربریت سے کام لینے کا ٹھان لیا۔ فرعون نے اپنے اہلکاروں کو حکم دیا کہ آسیہ کو تپتے ہوئے ریگستان کی دھوپ میں لٹا دیا جائے۔ بی بی آسیہ کو شدید گرمی میں ریگستان کی تپتی ہوئی ریت کے میدان میں چھوڑ دیا گیا۔
فرعون اس جگہ دورہ کرتا رہا اور کہتا رہا بی بی آسیہ کو اب تو میری بات مان جا، اگر تو نے میری بات مان لی تو محل کی شاہی زندگی اور آرام آرائش تیری منتظر ہے۔ مگر حضرت آسیہ پر ان باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا، کیونکہ حضرت آسیہ کو جنت کے اس لافانی مہلت پر ایمان تھا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ جب فرعون نے بیوی آسیہ کی ثابت قدمی کو دیکھا تو اس نے بیوی آسیہ کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ بڑی سے بڑی چٹان کہیں سے اٹھا کر لاؤ اور آسیہ کو چٹ لٹاؤ اور وہ چٹان آسیہ پر گرا دو۔ جب اس کے سپاہی پتھر لے آئے اور حضرت آسیہ کو لٹایا گیا تو حضرت آسیہ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو پروردگار نے سارا حجاب ہٹا دیا۔ جنت میں جو محل بیوی آسیہ کے لیے بنایا گیا تھا اسے بیوی آسیہ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ آخر کر وہ پتھر کو حضرت بیوی آسیہ پر گرا دی گئی اور بیوی آسیہ کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت آسیہ کے فضائل احادیث مبارکہ میں کچھ اس الفاظ سے آیا ہے کہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مردوں میں سے تو بہت سے درجہ کمال تک پہنچے، لیکن عورتوں میں سے سوائے فرعون کی بیوی آسیہ اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم بنت عمران کی کوئی اور عورت درجہ کمال تک نہیں پہنچی۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنتی عورتوں میں سے سب سے افضل خدیجہ بنت خوالد، فاطمہ بنت محمد اور فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم بنت عمران ہیں۔ ہم نے دیکھا حضرت آسیہ ایسی حکومت کے ساتھ ایسے دربار کے اندر اس قدر مال و دولت، اطاعت گزار غلام اور کنیزوں کے ساتھ میں ایک بہترین زندگی گزار رہی تھی، لیکن انہوں نے حق کو قبول کیا اور موسیٰ علیہ السلام کے دین پر ایمان لے آئی، حالانکہ انہیں معلوم تھا کہ ایمان لانے کی وجہ سے ان کی تمام خوشیاں اور مقام اور منصب چھین لی جا سکتی ہے، یہاں تک کہ جان بھی جا سکتی ہے، لیکن بیوی آسیہ نے حق کو قبول کیا بے خوف ہو کر اور اپنے گزشتہ اعمال پر توبہ کیا۔ بلا شبہ توبہ کرنا اور ایمان پر مضبوطی سے قائم رہنا کوئی آسان اعمال نہیں۔ ہم میں سے جو شخص بھی دنیا کی مشکلات سے گزرتے ہوئے اللہ پر یقین اور توکل رکھے گا اور انسانوں کی بجائے اللہ سے ڈرے گا تو آخرت میں اس کے لیے بہترین لافانی زندگی ہوگی۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔